السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پورے ہندوستان کی مسجد کو یہ اعلان نامہ بھیجا تھا۔ یہ اعلان نامہ ہم نے 29 اکتوبر 2025 کو لکھا تھا، اور جمعہ جو آج ہے 31 اکتوبر 2025 کو الحمدللہ حیدرآباد میں، کرناٹک میں، مہاراشٹر میں کئی مسجدوں میں اعلان ہوا۔ اس میں سے ایک اعلان بھیونڈی کی مسجد میں ہوا، اور کتنے اچھی طرح سے انہوں نے سمجھایا۔ اللہ ایسے عالموں کا سایہ ہمارے سروں پہ رکھے، اور جو بات انہوں نے سمجھائی ہے وہ بات کو آپ غور سے سنیں۔ وائس کلیئر نہیں، اس کے بعد بھی وہ غور سے فون کو نزدیک کر کے سنیں کہ کس طرح انہوں نے حضور کی امت کی بیٹیوں کی بہنوں کی فکر کی ہے۔ بہت اچھا بیان انہوں نے کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ والدین واقعے میں اپنی بیٹیوں کی فکر کرے، بھائی اپنے بہنوں کی فکر کرے کہ وہ بہن کہاں جا رہی ہے، بیٹی کہاں جا رہی ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ السلام علیکم۔ جو ابھی ماحول کے اعتبار سے بہت زیادہ ضروری ہے، یہ یوسف بھائی جو کیجیل کمیٹی کے صدر ہیں، انہوں نے یہ لیٹر بھیجا ہے، اور بہت ہی بہترین جو مشورہ اور حکم دیا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس کو پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں۔ بہن بیٹیوں کی حفاظت اسلام کی حفاظت۔ آپ تمام ذرائع سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی بہن بیٹیاں جو ٹیوشن، اسکول، کالج جاتی ہیں انہیں ساتھ میں لائیں اور لے کر جائیں، کیونکہ جو ماحول اس وقت چل رہا ہے وہ ہماری بہن بیٹیوں کے لیے بہت خطرناک اور مکمل نقصان دہ ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھر کی بہن بیٹی جو ٹیوشن، اسکول، کالج جاتی ہیں انہیں ہم ساتھ میں لائیں اور لے جائیں، کیونکہ ٹیوشن، اسکول، کالج کے نام پر جو ہماری بچیوں کے ساتھ حادثات اور ان کے ایمان کو برباد کیا جا رہا ہے، یہ ماں باپ کی عزت تار کی جا رہی ہے، ہماری بہن بیٹیوں کو جان سے مار دیا جا رہا ہے، وہ بھی ایک بنائی ہوئی سازش کے تحت اس کا ہمیں اندازہ دے رہی ہے کہ کس طرح سے یہ کام انجام دیا جا رہا ہے۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جب ہماری بچیاں 5 سال سے 10 سال کی ہوتی ہیں تو ہم انہیں ٹیوشن اور اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، مگر جب یہی بچیاں 15 سے 18 سال کی ہوتی ہیں تو ہم کلاسز اور کالج وغیرہ انہیں تنہا بھیج دیتے ہیں۔ تو انہیں تنہا بھیج دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اسلامی معاشرے سے نکل کر کئی ہوٹل، گارڈن، پارکوں میں اپنا منہ کالا کرتی ہیں۔ معذاللہ دیکھو، یہ جو باتیں لکھی گئی ہیں یہ عام طور سے سامنے بھی آئی ہے، بہت ساری، سب ایسے نہیں ہوتے۔ الحمدللہ اتنے نیک اور پاسابی بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، کوئی یہ نہیں سوچے کہ اس میں جو باتیں لکھی ہیں بس ایسے ہی لکھ دیا گیا ہے۔ انہیں رگے ہاتھوں بھی پکڑا گیا ہے، ان کمیٹی والوں نے رگے ہاتھوں بھی پکڑا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائے، نقاب لگا کر کے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہی ہو، اگر نقاب پہن کر کے وہ کسی ہوٹل میں یا کسی گارڈن میں گھوم رہی ہے کسی عورت لڑکے کے ساتھ، تو دیکھنے والے کو کیا لگے گا کہ وہ مسلمان بچی ہے، دیکھنے والے کو لگے گا یہ مسلمان عورت ہے۔ اور وہاں پکڑ کر کے یہ ثابت بھی کیا گیا، ان کے ماں باپ کو بلا کر کے انہیں بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ دیکھیے آپ کی بچی آپ کے پیچھے کیا کر رہی ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری ذمہ داری والدین اور گھر کے افراد کی ہے۔ اس بات کو سمجھیں اور اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کریں۔ دنیا میں شاید آپ اپنی ذمہ داری سے بچنے کے لیے یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہماری بیٹی گئی، ہماری بہن گئی، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جب سوال کیا جائے گا کہ میں نے تیرے گھر میں بیٹی اور بہن دی تھی تو نے اس کی کیا حفاظت کی، تب ہمارے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوگا۔ ہمیں دنیا سے جانے کے بعد اللہ اس کے رسول کو جواب دینا ہے۔ بیٹیاں ہمارے گھر کی بھی عزت ہے اور اسلام کی بھی عزت ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ کئی مسلم سماج کی لڑکیوں کو ہماری کمیٹی کی طرف سے، دیکھو یہاں بات لکھی بھی ہے، غلط جگہوں پر پکڑا گیا، جس جگہوں کے بارے میں ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے ہماری ذمہ داری پوری کی، آپ کو اطلاع کر کے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پر کتنا آپ عمل کرتے ہیں۔ جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں آج کل کا ماحول کتنا خراب ہو چکا ہے، ہم
اپنی بیٹیوں کو، بہن کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی ماں کو بھی یا سب کو بھیج دیتے ہیں بازار جانے کے لیے. ہم خود گھر میں بیٹھے ہیں، فالتو کوئی کام نہیں، صرف موبائل چلا رہے ہیں، لیکن گھر کی عورتیں مارکیٹ کرنے جا رہی ہیں. یاد رکھو جس طرح سے اور برقع کیسے پہنتی ہیں، ایک دم ٹائٹ چست برقع، اور اگر ٹائٹ نہ بھی ہو پر آنکھیں ضرور کھلی رہتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ گناہ جو ہے، گناہ کی شروعات جو ہوتی ہے وہ آنکھ سے ہوتی ہے، اور اسی کو ہم بے پردہ کرتے چلے جاتے ہیں، اپنی عورتوں کو بازار بھیج دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت کے بچپن کا زمانہ ہے، آپ گلی سے گزر رہے ہیں تو آپ کی عمر اتنی ہے جس عمر میں بچے